سامنے ایک ایسے ہی بے باک خطیب کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت مولانا مفتی ستار صاحب محتمم جامعہ زینت القرآن جلپورہ نویڑا سے تشریف لائی ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ درخواست خواہ ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت والا آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان ماله اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر، قابل محترم سامعین حضرات، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خالق دو جہاں کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان یہ ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو اس قرآن شریف کے دستار بندی کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بہت ہی خوش نصیبی اور سعادت مندی کا موقع ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، چار چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف دیکھنے سے ہی ثواب ملا کرتا ہے۔ کوئی محنت، جد و جہد اور مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن صرف زیارت کرنے سے، دیکھنے سے اس کا اجر اور ثواب ہے۔ جن میں سے سر فہرست خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو دیکھنا ہی ثواب ہے۔ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا، زیارت کر لی، آپ کو اجر مل گیا۔ اور دوسرا قرآن شریف، یہ جو قرآن شریف جن کی نسبت پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو،
قرآن شریف کا پڑھنا، حفظ کرنا، یاد کرنا اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن قرآن شریف کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور ایک حضرات علماء کرام، علماء ربانی، علماء حقانی، جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی اور سرمایہ ہیں۔ ان عالم حضرات کا زیارت کرنا اور دیکھنا ہی ثواب ہے۔ چوتھی چیز ہے والدین کی زیارت، ماں باپ کو دیکھنا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ ایک دن میں دیکھے، ایک روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، ایک حج مقبول کا ثواب۔ ماں باپ کی صرف زیارت کرنی آپ نے دیکھ لیا، آپ کو ایک حج مقبول کا ثواب مل گیا، شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مل گیا ہے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ زیارت کرے، ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ بہرحال میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ آپ دھیان یہاں رکھنا، اگر آپ عمل کرنے کی نیت سے، عمل کے ارادے سے، اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اور اس نیت و ارادے سے آئے ہو کہ علماء کرام سے کوئی نصیحت مل جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، امید ہے اللہ کی ذات سے وہ عمل آپ کو نجات و بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو لوگ گھاٹے، نقصان اور خسارے میں رہیں گے۔ وہ چیزیں، وہ خصلتیں، وہ باتیں کون سی ہیں؟ اب مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے، اگر یہ باتیں، یہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ چیزیں کسی انسان کے اندر بھی ہو، چاہے عوام ہو یا خواص ہو، قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ انسان نقصان، گھاٹے اور خسارے میں رہے گا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج سننے کے بعد علماء کرام کی نگرانی میں، علماء کرام کی موجودگی میں آپ کے سامنے رب کا یہ فرمان بتلایا جا رہا ہے، آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، پتھر کی لکیر ہے جو رب نے فرما دیا میرے بھائیو وہ ہو کر رہے گا، ایسا نہیں ہوئے گا یا نہیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے بارش ہو، زمین نہ بھیگے، یہ ممکن ہے، سورج نہ نکلے، دھوپ نہ ہو، یہ ممکن ہے، لیکن رب نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ نہیں ہے؟ زور سے بتاؤ، اتنا آرام سے نہیں سنتا ہوں، آپ زور سے بتاؤ رب کے فرمان پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ جاگے ہوئے ہو ماشاءاللہ۔ ہمارے قاری ناظم صاحب دامت برکاتہم آپ کے درمیان میں محنت کر رہے ہیں۔ بہرحال جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ دعا یہ کرنا پروردگار اعلیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم میں خداوند قدوس جگہ جگہ تمثیل اور مثال دے کر بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہیں رہنا آپ۔ ویل کے معنی بڑی خرابی، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ
ہمزۃ لمزہ، ہر تانا زن عیب چی کے لیے ویل بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں، رب کیا کہہ رہا ہے اس سورت کے اندر؟ رب کا فرمان کیا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا جو لوگ نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، خدا کی قسم پتھر کی لکیر ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اگر یہ چیزیں، یہ باتیں میری اندر پائی جا رہی ہے، آج سے انشاءاللہ العزیز وہ باتیں اپنی زندگی سے میں ختم کرنے کی مکمل و اکمل طور پر کوشش کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ یامزو ہمزن کے معنی ہیں کوئی چیز چبھونا، مرادی معنی عیب جوئی، نکتہ چینی کرنا۔ لمزہ یلمزو لمزن، لمزہ یلمزو لمزن دونوں سے ہے۔ اس کے معنی دھکیلنا، مارنا، مرادی معنی ہے عیب نکالنا، برائی کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والوں کے لیے، ہر برائی کرنے والوں کے لیے، پیٹھ پیچھے دوسرے کی غیبت کرنے والوں کے لیے، دوسرے انسان کے اندر عیب، فالٹ اور نقص کو نکال کر لوگوں میں بیان کرنے والوں کے لیے آپ کا رب کہہ رہا ہے ویل، بڑی خرابی، ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے۔ کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو سننے میں انسان اکتا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی برائی کی بات آ جائے، کسی کی عزت کی بات آ جائے تو بڑے دھیان سے انسان سنتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، تو دوبارہ کہنا، وہ آواز صحیح سے نہیں آئی، آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی۔ ہر غیبت کرنے والا، برائی کرنے والا، منہ در منہ تانا دینے والا، لوگوں کے اندر فالٹ اور نقص کو بیان کرنے والا، لوگوں کی برائی کرنے والا، یہ چیزیں جس کی زندگی میں ہے، جس انسان کے اندر پائی جا رہی ہے، چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہو، قرآن کریم کا فیصلہ ہے ویل، ایسے انسان کے لیے ہلاکت، بربادی اور تباہی ہے۔ ایمانداری سے بتانا آج ہماری مجلسیں غیبتوں سے خالی ہے؟ غیبت، برائی، دوسرے کے کمیوں کو اور فالٹ کو، نقصوں کو بیان کرنا ہماری زندگی کا شیوا بن گیا ہے۔ آج کہیں بھی چار ہماری مائیں بہنیں بیٹھ جائیں، ہمارے بھائی بیٹھ جائے، فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، کسی کی کمزوری کو بیان کرنا ہماری فطرت بن چکی ہے۔ اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والوں کے لیے، برائی کرنے والوں کے لیے، غیبت کرنے والوں کے لیے، لوگوں کی عزت کو اچھالنے والوں کے لیے آپ کے رب کا فرمان، آپ کا رب کا احکام، قرآن کریم میں رب کا ارشاد، بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اگر میری زندگی کے اندر مجھ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، میں کسی کی برائی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، چغل خوری کرتا ہوں، چاہے وہ ہماری مائی بہنیں ہوں یا ہمارے بھائی ہوں، آج سے انشاءاللہ العزیز ہم نے قرآن کریم کی یہ سورت سن لی ہے، رب کا فرمان میرے سمجھ میں آ گیا ہے، انشاءاللہ میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا ویسے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ تو رب قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے سورت میں، یہ خصلتیں، یہ عادتیں جس انسان کے اندر پائی جائیں گی وہ ناکام، نقصان اور خسارے میں رہے گا۔ الذی جمع مالہ وعددا، جس نے مال کو جمع کیا، اس کو گن گن کے سیت سیت کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ سمجھتا ہے اس کا مال، اس کی دولت اس کو ہمیشہ امر کرے گی، زندہ جاوید رکھے گی؟
اچھا دوسروں کی برائی کرنا، دوسروں کے فالٹ اور نقص کو بیان کرنا، یہ ان لوگوں میں زیادہ یہ باتیں پائی جاتی ہے جن کو خداوند قدوس اپنی رحمت سے، اپنے فضل، اپنے کرم سے نواز دے، مال دے دے، اور جائز ناجائز طریقے سے اس نے مال کو حاصل کیا اور راہ خدا میں، اعمال خیر میں، اچھے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، مال کو گن گن کر سیت کر رکھ رہا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے اندر جو جائز کاموں میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے دوسروں کی برائی اور فالٹ اور نقص کو لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ آپ مشاہدہ اور تجربہ کرنا کہ جس کو اللہ نے تھوڑا سا نواز دیا، تھوڑا سا متاع قلیل، تھوڑا سا، تو دیکھنا ان لوگوں کی عام طور سے برائی کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کا یہ گمان ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ شاید اس کی دولت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی، اس کی دولت اسے بڑھنے نہیں دے گی، اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خداوند قدوس نے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان فرمایا ہے، آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اگر کسی کا یہ گمان ہے، کسی کا یہ خیال ہے، اگر کوئی انسان اس بھول میں ہے، اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، اس کی دولت اسے ہمیشہ امر کرے گی۔ نہیں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، اس انسان کو اور اس کے مال کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب، وما ادراک ما الحطمہ، آپ جانتے ہیں حطمہ کیا چیز ہے؟ یہ حطمہ دوزخ کا ایک نام ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا خود اس آگ کے بارے میں، حطمہ کے بارے میں، نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ اللہ کی دہکائی ہوئی، جلائی ہوئی آگ ہے، حطمہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ اور یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ صرف ظاہر بدن کو نہیں جلائے گی، قرآن کریم میں رب کا فرمان ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں کا کباب کر دے گی۔ جہنم کی آگ اللہ نے ایسی بنائی ہے، انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ، جہنم کے دروازے جو اللہ نے بنائے ہیں تہ بتے ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے، اور فرمایا انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ، جیسے کوکر ہے، کوکر کو بند کر کے پریشر سے کھانا جلدی پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، ایسے ہی آگ کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ اس کی حرارت اور گرمی زیادہ بڑھ جائے۔ اس کی حقیقت اور کیا ہے یہ تو دیکھو وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب کی، تمام امت مسلمہ کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ سب کہہ دو ایک مرتبہ آمین۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کتنا بڑا پیغام دیا ہے ساری انسانیت کے لیے کہ غیبت کرنے والا، برائی کرنے والا، وہ ناکام ہوگا، ناکام، غیبت کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو قرآن کریم میں رب کا فرمان ہے، خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت بالکل بھی مت کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مول صاحب، اجے مفتی صاحب میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کی غیبت ہے، اگر اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہو، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی انسان کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہے، یہ تو الزام ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑی تہمت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنی یہ غیبت ہے۔ ایک ہمارے حاجی جی تھے، ابھی آپ کو نظامت کرنے والے ہمارے ناظم جلسہ نے بتایا ہوگا کہ سورج پور نویڈا سے ہیں،
بعض انسان کے اندر خداوند قدوس ایسی خصلتیں اور ایسی عادتیں رکھتا ہے وہ کیا کہنے. دھولانے کے رہنے والے ہمارے ایک حاجی عبدالسلام صاحب تھے اور ہمیشہ میں نے ان کا یہ معمول دیکھا، اگر ان کے سامنے کسی کی کوئی کمزور بات آ جائے، کسی نے کوئی گھٹیا کام کر دیا، کوئی کمزور بات اس سے صادر ہو گئی، تو ہمارے حاجی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، بھائی نہیں، کسی کی کمزوری بیان نہیں کرنی ہے، خوبی اچھائی بیان کرو، نہ کسی کی سننی اور نہ کسی کی کہنی. یہ بار بار جو ایک چیز کو آپ کے کانوں میں ٹکرا رہا ہوں کہ غیبت، چغل خوری، یہ قرآن کریم میں جو رب نے فرما دیا ہر ایسے انسانوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، ایسا ہو کر رہے گا. اور پورا معاشرہ آج اس بیماری میں جکڑا ہوا ہے. کوئی بھی محفلیں اور مجلسیں آج ہماری چغل خوری اور غیبت سے خالی نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ باتیں، یہ خصلتیں ہم اپنی زندگی سے نکالیں، اپنی زندگی سے دور کریں. اور کسی کی کوئی کمزوری سامنے آ جائے، آپ اس پر پردہ ڈالو. عزت کے مالک آپ نہیں ہو، عزت اور رسوا آپ کسی کو نہیں کر سکتے. کسی کے کردار کو آپ بیچ چوراہے پر آپ جو ہے لٹکا دیں اور اسے ذلیل رسوا کرنا چاہیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر اللہ نے مثال دے کر تمثیل سے بات سمجھائی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی انسان، کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی کا انتقال ہو جائے، گھر میں لاش پڑی ہوئی ہو، مردار ہو، کوئی اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ کوئی چاہے گا؟ ایسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. تو اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس چیز کو ناپسند کرو گے. ایسے ہی ایک دوسرے کی برائی، غیبت کرنے کو بالکل ناپسند کرو. غیبت، برائی کرنی گویا کہ اپنے مردار بھائی کو گوشت کھانا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. قرآن کریم میں اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر چیز جو آپ بول رہے ہیں، جو عمل آپ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ بچ نہیں سکتے. قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك والها. رب نے ارشاد فرما دیا، کہاں غفلت میں کھو رہے ہو، کہاں غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ نے اس دنیا کا آخری دن رکھا ہے، آپ کا بھی آخری دن ہے. رب کا ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قرآن کریم میں رب کہہ رہا ہے لوگوں کے حساب کا دن بہت ہی زیادہ قریب ہے. حساب کا دن سے مراد قیامت کا دن. وهم في غفلة معرضون. آپ پھر بھی غفلت میں ہو. حساب ایگزام قریب، آپ کو تیاری کرنی ہے، لیکن غفلت میں اللہ نے مثال سے بندوں کو سمجھایا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اس صورت میں خداوند قدوس نے قیامت کا بھیانک منظر کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سخت ہے،
بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر نہیں آئے، کفر کو اختیار کیا، اس دن کی زد سے مار سے کیسے بچ پائیں گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ رب نے کہہ دیا ایسا ہوئے گا۔ اذا السماء انفطرت، رب کا فرمان ہے یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا الشمس كورت، رب نے فرما دیا ہے یہ سورہ بے نور ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کتنی خطرناک آیت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ ہم نے زمین کے اندر آج تک کتنے مردے دفن کیے، کتنے خزانے زمین کے اندر دبے ہوئے ہیں، خداوند قدوس سب کو نکال دے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ زمین جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تمام انسان بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی تمام انسان اکٹھے ہو کر ہوش میں آ کر ایک دوسرے کو حیرت زدہ ہو کر تکیں گے، اور دما دم زمین سے مردے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور انسان اس منظر کو دیکھ کر کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ جو زمین آج تک اس کے اندر جو دفینے، جو خزانے، جو مردے ہم سب نے دفن کیے ہیں، زمین نے سارا اگل دیا، نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، پھر رب کہے گا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اے زمین تیرے اوپر کیا کیا ہوا ہے، کس نے کیسا عمل کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، ساری خبروں کو بیان کر زمین بولے گی، زمین گواہی دے گی، ہاں جی ہاں جی میری پشت پر، میری پشت پر، میری پیٹھ پر فلاں نے فلاں ٹائم پہ نماز پڑھی تھی، فلاں نے غیبت کی تھی، فلاں نے چوری کیا تھا، فلاں نے شراب پی تھی، فلاں نے زنا کیا تھا۔ یہ زمین بولے گی، یہ رب کا فرمان ہے یومئذ تحدث اخبارها، آپ عرب کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب ارحم الراحمین ہے، لیکن میرا رب کا اصول ہے، میرا رب ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں، سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، گناہ پر گناہ کرتے گئے، اللہ کو بھول گئے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، میرے رب نے ان پر اپنی غضب کا کوڑا بھی برسایا ہے، کوڑا بھی برسایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ وَعَلَهَا، انسان کہے گا یار اس زمین کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں یہ زمین ساری چیزیں بیان کر رہی ہے، کیوں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ وَعَلَهَا، تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے زمین تیرے اوپر، تیری پشت پر جس نے جیسا عمل کیا تھا، جس نے جو بھی کیا تھا، تو آج اس کو بیان کر۔ ٹیپ ریکارڈ کا جو مالک ہے خداوند قدوس، اس نے جو ہے ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اوہو میدان حشر سے لوگ متفرق ہو کر لوٹیں گے اپنے اپنے اعمال، تاکہ ان کو دکھلائے جائے، اپنے اعمال دکھلائے جائے۔ پھر جنتی الگ، جہنمی الگ، اس کے بعد بھی جو جنتی ہے برکات اور درجات کے اعتبار سے طبقے الگ ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل کیا ہے، کوئی نیکی کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کی ہے، آپ کا نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر، رائی آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے؟ رائی کا دانہ جانتے ہیں؟ رائی نہیں جانتے؟ یہ کہہ رہے میں نہیں جانتا۔ رائی بھی نہیں جانتے آپ؟ سرسوں جانتے ہو؟ ہاں، اتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کا دانہ، چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر اتنا سا بھی عمل، اتنی سی برائی یا اتنی سی خیر اور اچھائی آپ نے کی ہے، آپ کا نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ اور رب کہہ رہا ہے قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے، اقرا کتابک اقرا کتابک اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرا پڑھو 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 کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لیجئے
آپ خود ہی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا حساب لینے کے لیے آج خود کافی ہو، خود کافی ہو۔ انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك احدا۔ ما لهذا الكتاب، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ ما لهذا الكتاب، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا ہے ہی نہیں جو میں نے کیا ہو اور اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کے نامہ اعمال میں آ جائے، نہیں، ایسا کبھی نہیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم و زیادتی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے کوئی نیکی کی تھی اور وہ رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، جہرہ کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آپ سب آخرت کے لیے ہو۔ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، مٹ جانے والی جگہ ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ آپ اس دنیا کی خوشنمائی، اچھائی اور خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی قبر کو مت بھولو، اپنے رب کو مت بھولو۔ خدا کی قسم، پل پل کا، لمحے لمحے کا حساب دینا پڑے گا، لمحے لمحے کا۔ اور انسان آج آخرت سے، قبر سے کتنا غافل ہے، کتنا غافل ہے۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی عرص نے، لالچ نے، تمنا نے تم کو آخرت سے بالکل بے خبر کر رکھا ہے۔ میری گاڑی اس سے بڑی ہو جائے، میرا گھر اس سے بڑا ہو جائے، میرے پاس زندگی گزارنے کے اسباب اس سے زیادہ ہو جائے۔ اس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ڈال رکھا ہے یا نہیں ڈال رکھا ہے؟ ڈال رکھا ہے۔ میرا کام اس سے بڑا ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، رب کہہ رہا ہے دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لالچ نے تم کو آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ کہاں تک غافل رہے، کہاں تک بے خبر رہے؟ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ مر کر جا پہنچے قبرستان میں، یہاں تک کہ مر کر جا پہنچے قبرستان میں۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، خدا کی قسم قبر کے اندر جاتے ہی پتہ چل جائے گا دنیا کیا تھی اور آخرت کیا ہے، دنیا کیا تھی، آخرت کیا ہے۔ رب نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے آخر میں ارشاد فرما دیا ہر چیز کے بارے میں خدا کی قسم سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے جوانی دی، اس کو کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ اللہ نے مال دیا تھا، کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ اللہ نے عمر دی تھی، کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ اللہ نے جھوپڑی دی، اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، ہر چیز سے نوازا ہے، کتنا رب کا شکر ادا کر کے آئے ہو؟ ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو اللہ نے ہم کو مختصر سی جو زندگی دی ہے نا، یہ آخرت بنانے کے لیے موت اور زندگی کا نظام اور سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور زندگی کو اللہ نے اس لیے بنایا، اس لیے پیدا کیا، ایکم احسن عملا، تاکہ آپ کا امتحان ہو، آپ کی آزمائش ہو، آپ کو جانچا جائے، آپ کو پرکھا جائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے؟ اپنے رب کو مت بھولو، اپنی قبر کو مت بھولو۔ خدا کی قسم یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ رب نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ثم الینا ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اور آپ حضرات جس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہو، ماشاءاللہ ہمارے قاری ناظم صاحب جو آپ کے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کے یہاں کے مقامی ہیں، میرے بہت ہی پرانے دوست اور بڑے رفیق ہیں۔ قاری صاحب کبھی فرمایا کرتے تھے ہم سے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ جیسے آپ میرے گھر کے فیملی اور ممبر ہو، گھر کے آپ سدسیہ ہو ملاقات ہونے کے بعد، اور قاری صاحب سے ماشاءاللہ پرانا گہرا تعلق اور ربط ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ قاری صاحب نیک دل انسان، نیک فطرت انسان، نیک مزاج، اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ بہت بڑی قربانی ہے آپ کے قاری صاحب کی۔ قاری ناظم صاحب، لڑکیاں حافظہ ہو رہی ہیں، لڑکیاں حافظہ ہو رہی ہیں۔ قاری صاحب نے مجھے بتایا ماشاءاللہ آج بھی 2 بچی کی دستار ہوگی، 2 بچی حافظہ ہو گئی، 1 بچہ حافظ ہو گیا، اور مسلسل قربانی اور محنت کر رہے ہیں قاری ناظم صاحب آپ کے یہاں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت اور اتنی مقبولیت دی ہے، یہ خوش نصیبی کی علامت اور پہچان ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات آپ کو بتائی تھی، اگر یاد ہو کہ علماء کرام کا دیکھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ علماء کرام سے، حفاظ قرآن سے محبت رکھو، محبت کرو۔ آپ عالم قرآن سے، حافظ قرآن سے محبت کریں گے، کیوں؟ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، مجھے کچھ اور نہیں دیکھنا، اس کا عمل کیا ہے یہ جانے رب جانے، اس کے عمل کے بارے میں رب اس سے سوال کرے گا۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، میں اس کی عزت کروں گا، نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اس سے اندازہ مجھے ہو رہا ہے، پہلے بھی آپ کے یہاں میری کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے مسجد کے اندر، لیکن آپ بڑے محبت والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور قاری صاحب جو خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ ہر طریقے سے قاری صاحب کا شانہ بشانہ ساتھ دیں اور ان کی خدمت میں فرمائیں۔ اور میں تو صرف چند منٹ کے لیے آپ کو جگانے آیا تھا، باقی ہمارے بڑے ہی کرم فرما اور علاقے کے مشہور مقرر شعر بیان حضرت مولانا مفتی تصور صاحب برنی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، حضرت کی نگرانی میں پروگرام ہو رہا ہے۔ باقی حضرت مولانا ابرار صاحب مدث اللہ العالی حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں یا لانے والے ہیں، پروگرام لمبا چلے گا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں کل پروگرام تھا، ابھی بچوں کے دستار کروا کے رات میں آیا ہوں، نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن قاری صاحب کی محبت، حضرت کی عقیدت، رات میں پہنچے وہاں، رات میں نویڈا پہنچے، اپنا پروگرام کل ہونا ہے، لیکن حضرت سے ہم نے بات رکھی، حضرت نے ہماری بات مانی، ہم نے بھی تمام تقاضوں کو چھوڑ کر حضرت کی بات پر لبیک کہا اور آئے ہیں۔ باقی آپ سب سے درخواست ہے علماء کرام کی قدر کرنا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عزت کرنا، جس بات کو یہ کہہ دے اس میں لبیک رہنا ہے، رہو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔